اب اللہ انہیں ولایت دیکھیے. اچھا جب اس نے ولایت دینی ہے نا تو دیکھیں مثال کے طور پہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, سارا مجمع نہیں پہنچا, کچھ لوگ پریشان بیٹھے ہیں. میں مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے, مثال کے طور کیا کار ہے اپنی, میں کہتا ہوں بچے سے کہ بھئی یہ میری گاڑی موو کر دیں. اتنے چھوٹے بچے سے نہیں کہوں گا جس کا مجھے پتا ہو کہ اس میں تصرف کا اختیار ہی نہیں ہے, نہ یہ گاڑی چلا سکتا ہے, یہ گاڑی کو تباہ بھی کر سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی کر سکتا ہے, اپنے لیے بھی نقصان ہوگا. تو اب اللہ جب ولایت دے گا تو پہلے مقام دیکھے گا, عظمت دیکھے گا, کردار دیکھے گا, ایرے غیرے کو ولایت نہیں دے گا. اللہ کسی چور چکار کو, مشرک کافر کو ولایت دے رہا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سخت جملہ کہنے لگا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جو میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے پہنچ گئے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں. اگر کسی کو برا لگ جائے, کسی کو اذیت ہو, تو میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں, لیکن میں پڑھنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھ رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں یہ جملہ آیا ہے, سن لیجئے گا. اعزائے گرامی, اگر کوئی مثال کے طور پہ علیہ باللہ یہ جملہ لکھتا, غور سے سنیے گا جملے کو, غور سے سنیے گا ہر تمام افراد. اگر کوئی آدمی ایسا جملہ لکھتا ہے, میں نے نام نہیں لیا کسی کا, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن جواب دینا واجب سمجھتا ہوں. اگر کوئی آدمی چاہے شیعہ ہو, اگر کوئی آدمی ایسا جملہ لکھ دے کہ اللہ نے جو کام علی علیہ السلام سے لیا تو اللہ چاہتا تو علیہ باللہ ثم علیہ باللہ, اللہ کسی مچھر سے بھی لے سکتا تھا. مچھر میں صلاحیت ہی نہیں ہے کائنات کو تصرف کر سکے. جیتے رہے جو پہنچ گیا, نہیں ہے مجمع, سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, اگر کوئی عالم, مفتی, حافظ قرآن, توجہ, کوئی حافظ اگر کوئی حافظ قرآن, مفتی, وہ کہے میں نے یہ کتاب لکھی ہے, مایا ناس کتاب ہے, میں کہوں آپ سے جو اللہ نے کتاب لکھوائی ہے, اللہ گدھے سے بھی لکھوا سکتا تھا, تو آپ کہیں گے کہ آپ نے توہین کی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے مجمع. مجھے نہیں معلوم پریشان کیوں ہو رہے ہیں, میرا اب تک مزاج نہیں سمجھے آپ لوگ. میں ناراض نہیں ہوں گا بھئی, آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے توہین کی ہے مفتی صاحب کی ہے, نہیں کی ہے. میں کہوں مثال کے طور پہ مفتی صاحب, حافظ صاحب, یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے نا, اللہ چاہتا تو گدھے سے لکھوا لیتا. تو آپ کہیں گے یہ آپ نے مفتی صاحب کی توہین کی ہے, حافظ صاحب کی توہین ہے. گدھے میں صلاحیت ہی نہیں ہے قرآن حفظ کرے, گدھے میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ مفتی بنے, تو اللہ گدھے سے کیسے لکھوا لیتا, گدھے سے کیسے. توجہ, مفتی صاحب کی توہین ہو رہی ہے, میرے اس جملے سے مولا علی کی توہین نہیں ہو رہی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, وہ کام جو اللہ نے مولا علی سے لیا ہے, حتیٰ بہت سے انبیاء علیہ السلام میں صلاحیت نہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, اللہ نے نظام بنایا. اب یہ طولی ہے, ولایت طولی ہے, طول میں ہے. انما, یعنی جو لوگ پہنچ رہے ہیں, انما ولیکم, اللہ ولی ہے, اور اس کی ولایت اس کے نبی اور امام پہ بھی ہے. توجہ, لیکن ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے جو ان کا اختیار ہے. میں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دوں تاکہ لوگ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جائیں. میں نے شاید زیادہ پریشان کر دیا. ہر باپ اپنی بیٹی کا ولی ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ بیٹی عقد نہیں کر سکتی جب تک کہ باپ اجازت نہ دے. ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دولہا دلہن سے اجازت لینی ہے, قبول ہے؟ ہاں. لڑکے نے کہا قبول ہے. لڑکی سے پوچھا قبول ہے؟ ہاں جی. لڑکی کے والد کہاں؟ بھئی یہ والد ہے,
بھئی میں آپ کی بیٹی کا پڑھنے لگا ہوں، آپ راضی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ولی ہے۔ وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جو لوگ پہنچ گئے، وکیل بدلا جا سکتا، ولی نہیں بدلا جا سکتا۔ جو لوگ پہنچ گئے، علی اللہ کے وکیل نہیں ہے، ولی ہے۔ علی ولی اللہ، اللہ نے ولی بنایا۔ بھئی یہ توحید سے جو ولایت متصادم ہو وہ قرآن کی ولایت نہیں، نہ وہ قرآن کی توحید ہے۔ قرآن کی توحید یہ ہے کہ اللہ نے نظام بنایا۔ اب میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا، شاید جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے شاید روشن ہو جائے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یعنی کیوں بھئی ہم، یعنی میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ جائز ہے، وسیلہ بنانا جائز ہے، توسل کرنا جائز ہے، ولی کو مانا جائے۔ آج سن لیجئے، آپ کہیں گے آج مولانا شاید دلال میں کیا بات ہے؟ آج کہہ رہا ہوں نہیں، جائز نہیں ہے، واجب ہے۔ نہیں ہے مجمع، توجہ، توسل وسیلہ جائز نہیں، واجب ہے۔ جو وسیلے کے بغیر اللہ تک ڈائریکٹ جائے وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سن لیجئے سارے مجمع کی توجہ۔ ایدان گرامی، مجھے پتا شیعہ سنی مجمع ہے اور ہر جگہ بات جا رہی ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھوں گا جو پڑھوں گا، اور بعد میں جواب دینے کا ذمہ دار۔ توجہ، میرے بھائی جو پہنچ رہے ہیں ان سب کو میں دعوت دے رہا ہوں، میرے جملے پہ غور کر لیجئے گا۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ، آیت نمبر 35۔ ابھی میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، وسیلہ ماننا واجب ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ امر ہے، وابتغوا امر ہے، حکم ہے، حکم پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو۔ بنانا اس کا کام، تلاش کرنا